بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جاؤ مگر طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ ناظرین، کام کرتے وقت اگر کمر میں درد رہتا ہے یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھائیں۔ ناظرین، رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا رکھ کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ کم کھائیں گے تو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بد ہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ الٹی آئے گی۔ بنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ کٹواتے نہیں ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ محنت والا کام کرتا ہے اور پیدل سفر کرتا ہے ایسے انسان کے ہاں اکثر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، دماغ اور بدن محفوظ رہتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر اپنی آواز خوبصورت سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کرو۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدے مند ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور سیب کھائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے ایک نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے
نیند متاثر ہوتی ہے۔ کمر کے موہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ بدن میں طاقت ہی طاقت کرنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، اسپغول چھلکا 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔ مچھلی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو کھانے سے بچنا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے، رات کو زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد کپڑے کی چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑا دھویا کریں۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کسی بھی کام کے ختم ہونے کے بعد گاجر چبا لو، آپ کا جسم نہیں تھکے گا۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ جو شخص دوسروں کی غلطیاں معاف کرتا ہے زندگی اس کے لیے خود آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ بیوی کی عزت کرنا صرف محبت نہیں عبادت ہے، اور شوہر کی قدر کرنا عورت کی خوبی ہے۔ نزلہ زکام ہو تو نیم گرم پانی میں شہد ملا کر دن میں 2 بار پیئے، سانس کھلتا ہے، گلا بھی بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنا ہے تو ہر چیز کو قابو میں مت رکھو، کچھ باتیں اللہ پر چھوڑ دینا سکون دے دیتی ہے۔ چہرے کی جھریاں کم کرنی ہے تو آلو کا رس لگا کر 15 منٹ چھوڑ دیں، ہفتے میں 3 بار کریں، جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں سب سے خوبصورت چیز یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانی دے چکے ہیں۔ جو گھر میں نرم لہجہ رکھتا ہے وہی گھرانے کو جنت بنتا دیکھتا ہے۔ بال زیادہ جھڑتے ہوں تو روغن زیتون کو نیم گرم کر کے سر پر مساج کریں، ہفتے میں 2 بار کافی ہے، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر کرنا کمال نہیں، اللہ پر یقین رکھنا اصل ایمان ہے۔ بیوی اگر شوہر کی عزت کرے تو شوہر خود محبت لوٹاتا ہے۔ رشتے محبت سے نہیں رویوں سے مضبوط رہتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ پی لیں، جوڑوں کا درد، جسمانی کمزوری اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ بالوں میں خشکی ہو تو ناریل کے تیل میں لیمن مکس کر کے سر پر لگائیں، 2 ہفتوں میں واضح فرق ملے گا۔ چہرے پر دانے ہوں تو لیموں کا رس اور شہد ملا کر لگائیں، کچھ دن میں فرق واضح نظر آئے گا۔ شوہر اگر صرف کمانے والا نہیں بلکہ احساس کرنے والا ہو تو عورت کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ گیس یا بد ہضمی ہو تو زیرہ پانی میں ابال کر پی لیں، فوراً آرام ملتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑا قدم نہیں، صرف سچا ارادہ کافی ہوتا ہے۔ محبت تب مضبوط رہتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کریں، نہ کہ ایک ہی ہمیشہ قربانیاں دیتا رہے۔ گھریلو خوشبو کے لیے لیموں کے چھلکے ابال کر
گھر میں رکھ دیں، مہک دیر تک قائم رہتی ہے۔ جو رشتے صبر سے نبھائے جائیں وہ وقت کے ساتھ قیمتی خزانہ بن جاتے ہیں۔ بیوی کی مسکراہٹ شوہر کی محبت بڑھا دیتی ہے اور شوہر کا پیار بیوی کا دل جیت لیتا ہے۔ کمزوری ہو یا جسم ہلکا لگے تو صبح خالی پیٹ شہد اور نیم گرم پانی پیے، طاقت اور تازگی ملتی ہے۔ شوہر کی تھکن بیوی کے اچھے لہجے سے اتر جاتی ہے اور بیوی کا دکھ شوہر کی توجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، زندگی اس کے لیے راستے بھی ہموار کر جاتی ہے۔ پیٹ درد یا معدے کی جلن ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پی لیں، زیادہ آرام ملتا ہے۔ بیوی صرف زیور سے خوش نہیں ہوتی، سچا ساتھ، اچھے الفاظ اور عزت اس کی اصل چاہت ہے۔ اللہ پر چھوڑ دینے کا مزہ تب سمجھ آتا ہے جب مشکل خود راستہ دینے لگتی ہے۔ چہرہ بے رونق ہو تو دہی اور بیسن ملا کر 10 منٹ لگائیں، چہرہ نکھر جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں عجب سکون رکھ دیتا ہے۔ کھانسی ہو تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر دن میں 2 بار استعمال کرے، گلے کو فوراً سکون ملتا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے راز سنبھال لیتے ہیں تو گھر مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، چکر آتے ہوں تو تھوڑا سا نمک اور لیمو پانی میں گول کر پی لیں، زیادہ تر فوری آرام ملتا ہے۔ دوستوں، نیند نہ آتی ہو تو نیم گرم دودھ پی کر سوئیں، نیند گہری اور سکون بھری آئے گی۔ جو آج والدین کی قدر کرتا ہے، کل اس کے بچے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ سانس کی بدبو ہو تو لونگ چبا کر رکھیں، سانس تازہ اور خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدہ کمزور ہو تو صبح نیم گرم پانی میں لیمو کے چند قطرے ڈال کر پیئیں، ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت تب لگتی ہے جب شکوے کم اور شکریہ زیادہ ہو۔ پیروں میں پھٹنے کے نشانات ہو تو ناریل کا تیل رات کو سونے سے پہلے لگائیں، کچھ دن میں فرق واضح نظر آئے گا۔ موٹی عورتوں کے لیے جاپانی نسخہ: روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ میتھی دانہ رات کو بھگو کر اس کا پانی پی لیں، پیٹ اور وزن کبھی نہیں بڑھے گا، ہمیشہ جوان نظر آئیں گی۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ گلے میں خراش ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، گلا صاف اور آرام دیتا ہے۔ چہرے کی رنگت نکھارنی ہو تو صبح خالی پیٹ 1 کھجور کھائیں، جلد میں قدرتی چمک آتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو نیم گرم پانی میں 1 لونگ ابال کر پی لیں، کئی لوگوں کو آرام ملتا ہے۔ زیادہ تھکاوٹ ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پاؤں ڈبو کر بیٹھیں، نہ صرف تھکن کم ہوتی ہے بلکہ سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔
شکریہ۔